أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ استغفار ایک خاص روحانی راز ہے۔ استغفار ایک بہت بڑا اور بابرکت عمل ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں استغفار ایک روحانی کنجی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو گویا وہ اپنے نصیب پر لگے تالے کھولنے لگتا ہے۔ یہ راز اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ اسے سمجھ کر عمل کر لیں تو اللہ کی طرف سے برکتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ بس استغفار پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں۔ آپ کا ایک ایک منٹ بہت خاص ہے، ایک ایک سیکنڈ بہت خاص ہے۔ اس وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے لیے گناہوں کی بخشش کریں۔ استغفار اصل میں کیا ہے؟ استغفار محض زبانی طور پر معافی مانگنا نہیں، یہ اپنے رب کے سامنے سچے دل سے نادم ہونے، اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے اور اس کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ سورہ نوح میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تمام گناہوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نواز دے گا، تمہیں باغات دے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ ہر تکلیف سے اسے نجات دے گا، ہر پریشانی سے، ہر آزمائش سے نجات عطا فرمائے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہے جو آدمی دن میں کئی بار استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دے گا اور اسے غم سے نکال کر خوشیاں عطا فرمائے گا۔ بس یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ تو ہماری دنیاوی مشکلات کے حل، روحانی سکون اور آخرت کی نجات کا ایک جام راز ہے۔ بزرگان دین اسے اللہ کی طرف واپسی کی پہلی سیڑھی قرار دیتے ہیں۔ جو بندہ خلوص کے ساتھ، لگن کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی میں اپنے رب سے، اللہ سے اپنے ہر گناہ کی معافی چاہتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس کی یہ پکار محض الفاظ ہی نہیں ہوں گے بلکہ ایک ایسی تعلق کی تجدید ہوتی ہے جو اسے ہر اضطراب سے پناہ اور ہر مشکل سے راستہ عطا کرتا ہے۔ استغفار در حقیقت اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرنے اور اس کے بے پناہ رحمت کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ وہ مبارک عمل ہے، ہمارے دل کو صاف، ہمارے رزق کو وسیع اور ہماری زندگیوں میں برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس استغفار کی مثال اس چابی کی سی ہے جو رحمت اور برکت کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اس چابی کو استعمال میں لاتا ہے، یعنی استغفار کرتا ہے، خلوص نیت سے کرتا ہے، سچے دل سے کرتا ہے استغفار، تو وہ اپنے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے کھلے پاتا ہے۔ وہ امن و سکون اور خوشحالی کی فضاؤں میں داخل ہو جاتا ہے۔ غضب الہی اور عذاب الہی ان دو دروازوں سے بچ نکلتا ہے جو گناہوں کے باعث اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ المختصر، جو شخص عاجزی اور خلوص دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے وہ کبھی رب کے در سے مایوس نہیں لوٹتا۔ رب اس کی جھولیاں بھر بھر کے نوازتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ رزق کی تنگی ہے، استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، کم سے کم دن میں 4000 5000 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے وہ ذلت اور گناہوں سے اور گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کی تمام خواہشیں، تمام حاجات پوری کرتا ہے، اس کی زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں۔ جب دل زنگ آلود ہوگا تو ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور دل کا زنگ اتارنے کے لیے استغفار ضروری ہے۔ کثرت سے استغفار کریں، دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔